بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 262 ہے، اور آج سورہ آل عمران کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 64۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمہ، آؤ ایسی بات کی طرف، سواء بیننا وبینکم، جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، اللہ نعبدا، یہ کہ ہم عبادت نہ کریں، الا اللہ، مگر اللہ ہی کی، ولا نشرکا، اور ہم نہ شرک ٹھہرائیں، بھی اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، ولا یتخذا، اور نہ بنائیں، بعضنا ہمارا بعضن بعض کو، اربابن رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کریں، فقولو، تو تم کہہ دو، اشہدو، گواہ رہو، بِأَنَّا، اس بات پر کہ بے شک ہم، مسلمون، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، مسلمانوں، یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں مشترک ہو، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو، گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس آیت میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہہ دو کہ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں مشترک ہو۔ دوسری بات، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ تیسری بات، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ چوتھی بات، اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ 5ویں بات، پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ پیغمبر، آپ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے یہ بات 2 ٹوک انداز میں کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہو، کہ ہم سب اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ اس آیت میں ہمیں دعوت و تبلیغ کا ایک اہم اصول اور ایک اہم ترین ضابطہ بتلایا گیا ہے۔ وہ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جماعت کو دعوت دینے کا ارادہ رکھتا ہو جو عقائد اور نظریات میں اس سے بالکل الگ ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس جماعت کو پہلے مرحلے میں صرف اسی چیز پر جمع ہونے کی دعوت دی جائے جس پر دونوں کا اتفاق ہو سکتا ہے۔ مثلا مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ بھی توحید ہے، اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا بنیادی عقیدہ بھی توحید ہی ہے۔
یہ اور بات ہے کہ یہودیوں نے اپنی طرف سے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر توحید میں رکھنا ڈال دیا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر توحید میں بگاڑ پیدا کر لیا، حالانکہ یہود و نصارہ کی اصل اور بنیادی تعلیم توحید ہے، اس میں شرک نہیں تھا۔ ہاں، مسلمانوں اور یہودیوں کے نظریات الگ الگ ہیں، ایسی صورت میں قرآنی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم ایسی مخالف جماعت کو اس عقیدے کی پہلی دعوت دیں، پہلے اس عقیدے کی دعوت دیں جن میں دونوں مشترک ہیں۔ اس کی ایک مثال ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب روم کے بادشاہ ہرقل کو اسلام کی دعوت دی تو ایسے مسئلے کی طرف دعوت دی جس پر دونوں کا اتفاق تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل بادشاہ کو جو دعوت نامہ بھیجا تھا اس کا مضمون اس طرح تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الى ہرقل عظیم الروم، سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فإني ادعوك بدعاية الاسلام، اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اثم اليرثين، يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله۔ بخاری۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے روم کے بادشاہ ہرقل کی جانب ہے۔ سلامتی ہو اس شخص کے لیے جو راہ ہدایت کی پیروی کرے، بعد اس کے میں تجھے اسلام کے بلاوے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لا تو سلامت رہے گا اور اللہ تعالیٰ تجھ کو دوہرا اجر عطا کرے گا، اور اگر تو اعراض کرے گا تو تجھ پر ان سب کسانوں کا وبال ہوگا جو تیری رعایا ہیں۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات پر آ کر جمع ہو جاؤ جو ہم اور تم دونوں کے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم اللہ کو چھوڑ کر آپس میں اپنوں کو رب بنائیں۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ روگردانی کریں، بات نہ مانیں، منہ موڑ لیں، تو صاف طور پر یہ بات کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ اس جملے نے یہ اصول بھی بتا دیا کہ واضح دلائل کے ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص یا کوئی جماعت حق بات کو تسلیم نہ کرے تو اتمام حجت کے طور پر یہ بات کہہ دی جائے کہ تم اس بات کے گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد فریق مخالف سے بحث، تکرار، لڑائی جھگڑے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آیات کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔